ابن اسحاق نے بھی لکھا ہے، ابن الشام نے بھی لکھا، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے۔ کچھ تو لوگ ایک ایک دو دو کر کے مسلمان ہوئے نا، کچھ قبیلوں کے قبیلے مسلمان ہوئے۔ بنو عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص مسلمان ہوا، پھر سارا قبیلہ مسلمان ہوا۔ وہ کہتا ہے میں نا مکہ مکرمہ آیا، یہ وہ دور تھا جب نبی پاک علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت فرمایا تھا، اور وہ اسلام پر غربتوں کے دن تھے۔ سارا مکہ جب جتھا ہو جاتا ہے پھر تو بندے کی بڑی بات ہوتی ہے نا، اور جب ایک ایک دو دو سنگی ہو تو پھر مشکل ہوتا ہے۔ غربتوں کے دن تھے۔ کہتے ہیں میں مکے آیا، میں چھوٹا سا کاروباری تھا، بیوپاری تھا، تاجر تھا، میں گاؤں سے جانور خریدا کرتا تھا، شہروں میں بیچا کرتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے نا 2 اونٹ یا 2 گھوڑے، مختلف کتب میں مختلف لفظ ملتے ہیں، کہتے ہیں وہ 2 اونٹ میں گاؤں سے لایا، مکے میں نے بیچنے تھے۔ جب میں مکے پہنچا تو پہلی ملاقات ہی ابو جہل سے ہو گئی۔ مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، یہ تو تعارف تم نے کرایا ہے۔ تو کہنے لگے ان کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں میں بڑا کم دائیں بائیں تو آتا تھا، مکے میرا کم آنا جانا رہتا تھا، قریب نہیں جانا۔ میں نے کہا چلو نہیں جاتے۔ کہتے ہیں اسے اونٹ پسند آ گئے، اس نے خرید لیے۔ میں نے کہا پیسے؟ تو کہنے لگا کل دے دوں گا۔ اگلے دن میں اس کے گھر لینے گیا تو کہنے لگا کل دوں گا۔ ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے، پردیسی بیچارے، بڑے ان کے لیے مشکلات ہوتی تھی کسی دوسرے شہر میں رہنا۔ کہتے ہیں میری کل جمع پونجی بھی وہی تھی جو میں نے لگا دی۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا یار میرے پیسے دے، میں غریب آدمی ہوں اور میرے تو بچے انتظار کر رہے ہیں اور میں سڑک پہ سو کے وقت گزارتا ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے دبا کے بات کی تو ابو جہل کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے۔ کہتے ہیں پردیس تھا، انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی بھی کاکھ جنا تو پارے۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کہتا جا دوڑ جا۔ میں کانپنے لگا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا چودھری کہاں بیٹھتے ہیں، سردار کہاں؟ انہوں نے کہا حرم مکہ میں جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں وہ ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، اتبا، اتیبہ، شیبہ، اخنس بن شریح، ابو سفیان سب بیٹھے تھے۔ میں قریب گیا، میں نے کہا مکے کے سردارو میں تمہارے شہر میں لٹ گیا ہوں، میرے لیے مشکل بن گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک آدمی نے مجھ سے 2 اونٹ خرید لیے، وہ میری کل کمائی تھی، پہلے تو آج کل کرتا رہا، اب کہتا ہے جا دوڑ جا، کچھ نہیں ہے، میری مدد کرو۔ کہتے ہیں اتبا بولا، کہنے لگا کس کی طاقت ہے ہمارے ہوتے ہوئے تیرے پیسے دبا جائے؟ کہتے ہیں جب اس نے یہ کہا تو میرے اندر امید کی کرن چمکی کہ میرے مل جائیں گے۔ کہتے کون ہے بتا؟ میں نے کہا کہ ابو جہل۔ کہتے اس نے ساتھ ہی نا گردن جھکا لی، کہنے لگا اوہو وہ تو بہت بڑا گنڈا ہے، تو کہاں الجھ گیا؟ وہ تو پیسے نہیں ملتے۔ کہتے ہیں اب تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تاجر نا جب ڈوبتا ہے تو خودکشی کرتا ہے معاذ، اس لیے کہ جب کسی انسان کی کل پونجی، ایک تاجر کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، یہ دولت کی محبت نہ سمجھیں، اس کو بہت بڑا الجھاؤ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جب لوگ عروج پہ ہوتے ہیں تو سجن بھی بڑے ہوتے ہیں، اور جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی کوئی نہیں تھامتا۔ ساری عمر یہ آٹا گد ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا لیڑے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی قریب بھی نہیں آتا غربت کے دنوں میں۔ کہتے ہیں میں کانپنے لگا، اب میں کیا کروں گا، میری بیٹیاں میرے بچے تو روئیں گے۔ ادھر دیکھنا میری طرف۔ کہتے ہیں سامنے نا بیت اللہ شریف کے ساتھ ٹیک لگا کے آمنہ کے لال بیٹھے تھے، سادہ سا لباس، سادہ سا۔ حضور نہ کوئی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اتبا نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد پھبتی کسی مذاق کیا۔ کہنے لگا وہ جو بیٹھے ہیں نا وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، وہ۔ کہتے اس نے یہ کہا اور باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور ہنستے بھی ہیں۔ انہوں نے تو معاذ اللہ مذاق کیا نا کہ آج کل تو بڑا سارا مکہ مخالف ہے، تو وہ کیسے جائیں گے، اور ابو جہل سب سے بڑا مخالف ہے۔ کہتے میں نا آہستہ آہستہ قریب گیا حضور کے۔ غریب آدمی ڈرتا ہے نا بیچارہ، وزیروں سے بھی پیروں سے بھی کامتا رہتا ہے۔ کہتے میں آہستہ آہستہ قریب گیا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ میرا دل تھا کہ وہ فارغ ہو کے میری طرف دیکھیں گے، تب میں ڈر رہا تھا، سہم رہا تھا، لیکن کہتے میں قربان جاؤں ابھی میں پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ مدینے کے چاند نے میری طرف رخ پھیر لیا۔ حضور نے رخ پھیرا اور کہتے ہیں 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے میری ماں مل گئی ہو۔ کہتے ہیں 2 جملے، میں کھل کے رویا، 2 جملے صرف۔ پہلا جملہ محبوب نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فرمایا پریشان لگتے ہو۔ ایک باری میریاں اکھیاں چوں
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਣੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ रोने दा, ते हर वेले आहोजारी दा। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा तो मैं रोया। मैंने कहा महबूबा मैं आपको जानता तो नहीं पर परदेश में लौट गया हूं। कहते मैं रोने लगा तो हुजूर ने फरमाया चुप कर, रोने की बात नहीं। मेरे कांधे पे थपकी दी, फरमाया परेशान ना हो। पहला ही जुमला, पूछा भी नहीं काम क्या है, ये भी नहीं बताया मसला क्या है। महबूब फरमाने लगे चुप कर, आंसू पूछ ले, जैसे तू कहेगा ना वैसे ही हो जाएगा। वो बरेली के इमाम बोले और फरमाने लगे गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला हो आला हमारा, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जैसे तू कहेगा वैसे ही। कहते हैं फिर हुजूर ना मेरा बाजू पकड़ा और घर लाए, ताल्लुक नहीं पूछा, रिश्ता नहीं पूछा, काम नहीं पूछा। फिर हुजूर ने मुझे चटाई पे बिठाया। मैं कई दिनों का भूखा था, दिलों के हाल जानने वाले रसूल ने मुझे सिरका दिया, खाना दिया, शहद दिया, दूध पिलाया। जब मैं सैर हो गया ना और कुछ मुझे तसल्ली हुई तो फरमाने लगे बता तेरा मसला क्या है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 ऊंट बेचे थे, हुजूर को जानते नहीं अभी तक, 2 ऊंट बेचे थे, खरीद ली अबू जहल ने, पहले तो आजकल करता रहा, अब कहता है दौड़ जा कोई नहीं। हुजूर प्रदेश में लौट गया हूँ, सरदारों के पास गया हूँ तो वो कहते हैं वो तो सबसे बड़ा गुंडा है, वो तो नहीं देगा। कहते हैं मैंने बड़ी बातें सुनाई तो महबूब ने हल्का सा जुमला, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। जिन्होंने करना कुछ नहीं ना होता उनके दावे लंबे चौड़े होते हैं, और जिन्होंने कुछ करना होता है ना वो तो मुख्तसर बात करते हैं। हुजूर फरमाने लगे कोई परेशानी वाली बात नहीं, देने क्यों नहीं पैसे, देगा के बस हल्की सी बात। हुजूर फरमाने लगे चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। ये काउंसलर साहब कभी रुका भी लिख दें तो इनकी मेहरबानी, और टेलीफोन कर दें तो फिर तो वो कहते हैं 3 साल का एहसान तेरे ऊपर चढ़ गया, तो मैंने पूरा ही फोन कर दिया तेरे नाम का। हालांकि जब वोट लेने आए थे तो कहते थे मैं कौम का खादिम हूँ, और फिर ये कौम का गरीब आदमी दरवाजे पे जाके बैठता है तो पता चलता है चौधरी साहब टूथपेस्ट कर रहे हैं, फिर पता चलता है ब्रेड ठंडा हो गया था तो गर्म होने गया, फिर पता चलता है कि गाड़ी, बाहर आके पूछते हैं गड्डी कराई या। शर्म करो, शर्म करो। वारस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दे। अगर अल्लाह ने तुम्हें एजाज दिया तो गरीबों को रोल के मारोगे, शर्म नहीं आती। कल तक कहते थे कौम के खादम है, आज उसी कौम का ये हाल करते हो। तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा सुबह क़यामत, अल्लाह तुमसे पूछेगा। हुजूर ने फरमाया जिसके जिम्मे अल्लाह ने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई, रियाया बनाया, उसे अपनी रियाया के बारे में जवाब देना पड़े। कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, कुर्बान जाऊं। कहते हैं नबी करीम ने नजरें झुकाई हैं, सादा सा इमामा, सादा सा लिबास, और सारे रास्ते मैं बातें करता रहा पर हुजूर ना हल्का हल्का मेरी तरफ देखते पर बोलते कुछ नहीं। कहते मैं रास्ते में सोचने लगा कि वो तो बड़ा गुंडा है और महबूब तो बोलते भी धीमा धीमा है, उसके साथ बात कैसे करेंगे। मैं 100 बातें करता हूँ, ये एक जवाब देते हैं। लेकिन जब उसके दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, वो बाहर निकला तो कहते हैं मुस्तफा की झुकी हुई नजरों को मैंने उठते हुए देखा। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रिज में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। कहते उठती हुई देखी नजरें, और मेरे हबीब पाक ने नजर उठाई और एक जुमला, और उस जुमले के अंदर ताकत खुदाई। हुजूर ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, पैसे दबाने वाले और लोगों को सताने वाले बड़े होते हैं, तू सरदार बनता है, गरीबों का खून चूस के सरदार बनेगा। इन बिचारों पे जुल्म करके ला इसके पैसे ला। कहते हैं उसकी टांगे कांपने लगी, कहने लगा जी मैं अभी लाया। उधर से उतबा ने बंदा भेजा, कहने लगा पता तो करो, पीछे जाओ तो सही बनता क्या है। वो जासूस भी खड़ा है चौक, अभी लाया जी मैं। फटाफट पैसे लाया। बनु आराश के कबीले के वो सहाबी कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पैसे मुझे दिए और फरमाया अबू जाल तेरी आइंदा शिकायत ना आए। कहने लगा जी नहीं आएगी। कहते हुजूर ने मुझे पैसे दिए, कुर्बान जाऊं महबूबा तेरी शान पे, मेरे काम आए हैं, मेरे साथ आए हैं, मुझ पे मेहरबानी की है
اور مجھے سے فرما رہے ہیں تو اگر اجازت دے تو میں جاؤں, تو اگر خود بھیک دے, خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو, تو کہے تو جاؤں. کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا محبوبہ نام کیا ہے؟ اس شانوں والے باپ کا نام بتا دے جس کے ہاں آپ جیسا نور نظر پیدا ہوا. اس شانوں والی ماں کا نام بتائیں جس نے آپ جیسا لال جنا. قبیلہ بتائیں. تو میرے حبیب نے فرمایا چھوڑ, تیرا کام ہو گیا نا, نام چھوڑ. تم کہتے حضور گزر گئے تو وہ جاسوس پیچھے تھا, وہ مجھے کہنے لگا, میرے قریب آیا تو کہنے لگا ان کے پاس نہ جانا, یہ جادوگر ہے, معاذ اللہ نہ جانا, ساحر ہیں. کہتے میں نے اس کو جھٹکا اور میں نے جھٹک کے کہا اگر دنیا میں یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں, اگر دنیا میں یہ شان والے نہیں تو کوئی شان والا نہیں. تو میں دوڑ کے قدموں میں لگا. میں نے کہا حبیبہ دنیا میں نے بھی بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا, مہربانی کریں پڑھائے کلمہ, میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں. جدوں کافر اسی پچ ہو گیا, پھر تشبیہ مسلح کی کرنا. اساں ظاہر نو رب منیا اے, باطن دا اللہ کی کرنا. اساں ظاہر نو رب منیا اے, باطن دا اللہ کی کرنا.